السلام علیکم۔ بہت حیران کر دینے والا آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کے لیے لائی ہوں، اللہ کے 2 نام کا ایک ایسا وظیفہ کہ اٹھتے بیٹھتے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کروڑ پتی نہیں بلکہ آپ ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی بن جاؤ گے۔ اور یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ کے کرم سے آپ کو اللہ اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ اس وظیفے پر رشک کرو گے، اپنے پڑھی ہوئی چیزوں پر رشک کرو گے۔ اللہ کی ذات آپ کو اس قدر رزق عطا فرما دے گی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت ترین مہینے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو ان تمام مہینوں کی برکات حاصل کریں، جیسے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی ہیں۔ جیسے کہ محرم گزرا، صفر گزرا اور ربیع الاول ہے اور جمادی الثانی آئے گا، تو اسی طرح بہت سے مہینوں کی بہت زیادہ فضائل و برکات، فضیلتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ ان کی فضیلتیں جانیں اور فضیلتیں جان کر آگے بھی پہنچایا کریں، کیونکہ نیکی کی باتیں جاننا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا بھی ایک نیکی ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن بندہ ایک نیکی کو ترسے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اپنائیں اور آپ کی سنتیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بڑوں کو بھی بتائیں اور دن کا ایک حصہ مقرر کر لیا کریں جس میں آپ اپنے بچوں کو نیکی کی باتیں سکھائیں، انہیں باقی دینوں دنیاوی باتوں کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک واقعہ روزانہ قرآن سے سنائیں، احادیث نبوی سے واقعات سنائیں، تو یہ ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت سکون ہے، بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو وظائف ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فضائل اور برکات لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ان کے خاص اخواص سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جن میں اجازت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اگر ان وظائف کی اجازت لے لی جائے تو ان کے دگنے فوائد ملتے ہیں۔ تو بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جاتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، یا مختلف وظائف ہیں، تو اگر یہ بنا اجازت کے پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اجازت کے ساتھ پڑھ لیے جائیں، جنہوں نے بیان کیے ہیں ان کی اجازت سے پڑھ لیے جائیں تو اس کا دگنا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی کچھ ایسے وظائف ہیں جیسے کہ کچھ لوگ چلہ وغیرہ کاٹتے ہیں، 40 دن کا ہوتا ہے، 21 دن کا، 11 دن کا، یا کہ 3 سے 4 دن کا جو چلہ ہوتا ہے اس میں اجازت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر اجازت نہ لیں تو ان وظائف کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ کم از کم 10 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ تو 10 دفعہ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس صرف 1 سے 2 منٹ میں ہم 10 مرتبہ درود پاک آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک کے ساتھ اپنا نام لکھیں گے تو وہ درود پاک آپ کے نام کا ہی شمار ہو کے محفل میں شامل کیا جائے گا، اور آپ کے نام کے ساتھ جب درود پاک جائے گا تو آپ کو زیادہ ثواب بھی ملے گا اور آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ زندگی میں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ جو کوئی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا میں خود اس کی شفاعت فرماؤں گا، تو آپ لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہوئے تو آپ درود پاک دن اور رات میں کم از کم 313 بار پڑھ لیا کریں، یہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں حل کر دے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔
تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت میں آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ حضور کی ہمراہی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ بن جائے تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے، تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس سے بزم جنت کے دلہا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج سے ہی ابھی سے ہی نیت کر لیں کہ ہم روزانہ کم از کم 313 بار ضرور ہی درود پاک پڑھیں گے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مبارک بابرکت ترین وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں۔ تو آپ نے سورہ رحمان تو ضرور ہی سنی ہوگی۔ سورہ رحمان میں ایک لائن ہے، ایک آیت ہے جو بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور اس پوری سورت کو اس نے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ آیت آ گئی ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت آپ نے فجر کی نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو 13 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی آپ نے پہلی نیت کر لینی ہے تو 13 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد سلام پھیر لینا ہے اور تسبیح ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ پھر آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یہ 2 لفظ یعنی یا مالک الملک، ایک یہ لفظ ہے اور دوسرا ہے یا رحمانو، یہ 2 الفاظ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ کی ذات 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس قدر اللہ کی ذات آپ کو رزق عطا فرمائے گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔